یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر الی قولہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا. آگے کیا ہونا آیات ہی نہیں آتی. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اس میں 3-4 آیاتوں کا مجموعہ ہے. میں نے پہلی آیات بھی پڑھی اور آخری آیات پڑھی، درمیان میں 2 آیات رکھ دی، اسی لیے الی قولہ تعالیٰ کہا. اس میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، اعتقادی نصیحت، عملی نصیحت اور اخلاقی نصیحت. اکثر دنوں میں بچے خراب ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی تربیت نہ ہو تو اعتقادی صحیح نہیں رہتے. ماں باپ کی تربیت ہو تو عملی عبادات بالخصوص نماز کے پابند نہیں رہتے. پھر معاشرتی اخلاق، دوسرے سے کیسے ملنا، ادب سے کیسے پیش آنا. تو غلط کر رہا ہے نا، اسے اس طرف زیادہ کاٹ رہا، اس طرف زیادہ کر رہا، دیکھتے دیکھتے کرو، کھلائی صحیح رہے. تو معاشرتی اخلاق، جب انسان بگڑ جاتا ہے معاشرتی اخلاق میں، معاشرے میں ٹھیک نہیں رہتا، نوجوان بچہ جو صحیح سے ابھی بالغ ہو رہا، 8-10 سمجھو، تو یہ معاشرتی اخلاق اس کا برا ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے، تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا. جب نماز سے غفلت شروع کر دے، سمجھو یہ لڑکا گیا، اب جانے لگا، یہ پہاڑ اپنے جگہ سے ٹھک رہا، اب گرے گا. یہ کنارہ سمندر جو نہر جو ہے کاٹ رہا ہے، نہر چلتے چلتے کنارے کو کاٹتا ہے، کبھی زمین کو توڑتا ہے، کبھی اس طرف سے توڑتا ہے دھگا کبھی، اور پہلے شگاف ہوتا ہے، توڑنے سے پہلے پانی جاتے جاتے شگاف ہو جاتا، کسی سے ایک ایک حصہ ڈھا دیتا ہے. تو اب سمجھو یہ اپنی زندگی کو ڈھا دے گا، خیر نہیں، تو بہت زور کوشش لگانا چاہیے. بالخصوص 14 سال سے لے کر 17 سال تک، 3 سال، 14 15 16 17 4 سال، یہ اٹھنے والے نوجوان طالب علم کے لیے بڑے خطرناک سال ہوتے ہیں. ان میں اگر بچ گیا، ان میں تعلیم گڑبڑ ہوتا ہے، صرف معاشرتی اخلاق صحیح نہیں رہتے، تو تعلیم و تربیت میں فطور آتا ہے. ایسی حالت میں ماں باپ بھی اگر خبرداری نہ کرے، دیکھ بھال نہ کرے، تو بچہ گیا. اور بچے کا مسئلہ ایسے ہی جیسے گیا ہوا بچہ دوبارہ نہیں آتا، سمجھو آئے گا بھی پہلے طرح نہیں. جیسے کہ کسی گوشت لاتے وقت ایک حصہ چھیلنے لے گیا، گوشت لاتے ہیں نا کھلا، اس لیے گوشت کو ڈھا کر لانے کا حکم ہے، ورنہ پھر جو چاہے پرندہ اس کو اچک لے گا. بالخصوص کوا، ایک دفعہ ٹکڑا گوشت کا لے گیا، آپ پتہ نہیں کہاں پھینکے گا، نہیں مل سکتا. اسی طرح معاشرے سے، نماز کے سکنجے سے جب لڑکا اتر جاتا ہے
تو اس کا واپس آنا ایسا ناممکن ہے جیسے گوشت جھیل نے اڑا لیا کہ دوبارہ آ جائے۔ اس لیے اسی زمانے میں بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بچہ سیدھا بھی رہے پھر بھی، اور بالکل جب سیدھا نہ ہو، مدرسہ بدلنا پڑے، استاد بدلنا پڑے، یا اس کے ساتھ دوسرے رویہ اختیار کرنا پڑے، تو پھر اللہ ہی محافظ رہتا ہے، اللہ ہی محافظ ہے اسے۔ تو ایسے حالت میں تین طرف سے اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے، استاد کی طرف سے، ماں باپ کی تربیت کی طرف سے، اور لڑکے کی طرف سے۔ لڑکے کو ترغیب دے کر احترام رحم مرحمت سے، نہ کہ مار پیٹ اور گالی گلوچ سے۔ پہلے بتایا تھا اس زمانے میں مار پیٹ گالی گلوچ سے تربیت نہیں ہوتی، اخلاق اور بگڑ جاتی، اور شرعاً حکم بھی نہیں۔ اس لیے رحم و مرحمت اور دعاؤں سے اس کو کھلانے پلانے ترغیب سے کرے۔ اور استاد کو جیسے ابھی بتایا، استاد سے کم مہینے میں ایک دفعہ ملے اور دیکھے اس نے گزشتہ فلاں تاریخ سے اس تاریخ کو کتنے سبق سنایا، جتنے مدرسہ کے دین کے سبق کے روزانہ سناتا گیا، یا کوئی سبق کو 2 دن کے بعد سنایا، تو پھر کیوں سنایا، کیا وجہ تھی؟ استاد سے بھی تھوڑا سا ادب کے ساتھ ذکر کر کے ایسا نہ ہونے دے، بچہ ایسے بھی اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا دیکھ بھال کرے، اور اس کو تحفہ تحائف سے بھی خوش کرے، خوش رکھے، تاکہ بچے کے بارے میں بدظن نہ ہو۔ اگر بدظن ہو گیا انا للہ، اگر بدظن ہو گیا استاد کسی لڑکے سے تو انا للہ، وہ لڑکا گویا مر گیا، بدک گیا نہیں۔ آپ پہلے تو کہا تھا پہلے نہ میں بدک گیا، اب استاد کے دل سے اگر نکل گیا یہ مر گیا۔ اسی کو کہا کسی عربی نے، ان الطبیب والمعلم کلاہما لا ینصحان اذا ہما لم یقربا فاصبر بدائک ان جفوت طبیبہ واصبر بجہلک ان جفوت معلمہ۔ سنا مولانا کو جواب۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، بہت بڑھیا ہے، طبیعت صحیح ہے۔ میرا دل خود چاہ رہا تھا آپ کو ایک دن چائے کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی محبت جو عمرہ کے ہم تک سے استاد کے لیے رحم تربیت اولاد سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں، اتنا زیادہ ہے کم بس اس کی تربیت 3 طرف سے کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ نمبر 1 ترغیب ترہیب، احترام محبت شفقت سے لڑکے کو تعلیم کی طرف بڑھ دے گا۔ بچے تم حفظ کر لو گے، دنیا میں چمک جاؤ، پھر تمہارا برابر کون ہے؟ پوری زندگی آپ ہاتھ میں لاکڑی لے کر استاد بن کر رہو، دوسرے شعبہ میں داخلہ نہ بھی لو، اور حفظ اتنا بڑا اہم شعبہ ہے اللہ کے قرآن ہونے کے علاوہ، تو اسی سے انسان اپنا دنیا اور آخرت دونوں سنبھال لیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم انسان ہے، اب استاد بن گیا، کسی طرح دو محنت کر کے یہ کر لو۔ ایک استاد کا بیٹا تھا یا دارالعلوم میں، استاد نے صدر صاحب سے شکایت کی، ہمیں خود معلوم ہے میرا بیٹا بدک رہا ہے، دعا فرما دی۔ اس وقت تخصص فی القراءات ثانیہ میں ہوتا تھا، ابتدا میں تجوید 2 سال ہوتا تھا، اس طرح تھا۔ تو اس نے ثانیہ تک عربی پڑھی، پھر وہ تخصص کی تجوید پر 1 سال، اسی سال بدکنے لگا،
استاد نے جب باپ نے جب صدر صاحب سے دعا کے لیے کہا تو صدر صاحب کو بھی شفقت تھی باپ سے، اس کی اولاد سے، میرے بیٹے کو کسی طرح میرے پاس لے آئے، اس کو بڑا سمجھایا اور کہا تو حافظ بھی بنا ہوا ہے، تجوید 1 سال رہ گیا، دوسرا سال بھی تو کام کرو گے، میں تجھے استاد بنا دوں گا، تجھے اور کسی شعبے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، خدا کے واسطے 1 سال پڑھ لو۔ مگر اس منحوس نے نہیں پڑھا، قسمت میں نہیں تھی نا، یا قسمت میں نہ ہو، نصیحت کرنے والا کتنا بھی بڑا جبرائیل امین ہو، فائدہ نہیں ہے تر تہی داستان قسمت را چه سود از رهبر کامل که خضر از آب حیوان تشنه میاره سکندر را۔ سکندر بادشاہ اور خضر علیہ السلام دونوں آب حیات کے تلاش میں دنیا کا سفر کر رہے تھے، جا کر کوہ کاف میں مل گیا، قرغیزستان یا تاجکستان کے کسی پہاڑوں میں۔ اللہ نے وہ اس حدود میں آب حیات کو رکھا، باہر جانے نہیں دیتا۔ خضر نے پہچان لیا، پی لیا۔ خضر کو کہا، ان کا وزیر تھا، سکندر کو کہا بادشاہ کو، پانی مل گیا، میں پی لیا، آپ بھی پی لیں۔ بادشاہ قسمت میں نہیں تھا نا، بادشاہ نے کہا تھوڑا سا سراہی بھر لو، آرام سے سائے میں جائیں گے، بیٹھ کر پی لیں گے۔ سراہی بھر کر لیا، جب وہ حدود زمین سے نکلنے لگا رسی ٹوٹ گئی، سراہی گر گیا، پانی ختم، دوبارہ گیا، نہیں ملا۔ تو کسی فارسی نے کہا یہی داستان ہے قسمت را، جو قسمت کے مار ہے، جو قسمت کے بدقسمت انسان ہے، قسمت کے طور چسود کیا فائدہ از رہبر کامل، کتنی کامل رہبر بھی ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو نا کہ خضر از آب حیوان تشنہ میں آرہ سکندر رہا، خضر ہوتے ہوئے بتانے کے باوجود سکندر بادشاہ کو قسمت میں نہیں تھا، اس لیے آب حیات سے محروم لایا۔ تو اس لیے ایک تو بچے کو محبت سے، ترغیب سے، کس چیز کی تجھے کمی ہے بتاؤ، کیا چیز کا شوق ہے بتاؤ، دیکھا اس کو جو چاہے اپنے حیثیت کے مطابق سب دے کر اس کو کرم کر۔ دوسرا ہے کہ استاد سے، استاد کے جا کر تھوڑی سی تحقیق کرے۔ جتنے گزشتہ مہینے میں میں آیا تھا 15 تاریخ کو محرم کے، آج سفر کے 15 تاریخ ہے، تو جتنے کلاس کتنا سبق کا اوقات تھے، ہر سبق لیا یا درمیان کسی سبق کو 2 دن میں سنایا اس نے۔ تو کیا وجہ تھی، بخار تھی، کیا معقول وجہ تھی یا سست تھی، تو استاد سے ادب سے کر بات کرے، ایسے انداز اختیار نہ کرے کہ میری نگرانی کر رہا ہے اور میری سخن اور نقطہ لے رہا کہ جا کر اوپر کوئی بات ہے، اسے محسوس نہ کرے، اس لیے کچھ تحفہ تائف دینے کی کوشش کرے، للہ فی اللہ، دل کی قدرت نکالنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہدیہ دل کے قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے، محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ 2 شعر عربی کا، استاد سے نفرت ہونے کی کوشش نہ کر، استاد محبت کی نگاہ سے رکھ کے، ایسے رکھ کے نگاہ محبت استاد کی بچے پر ہے، بچے کتنی بھی خراب ہو، اگر گیا گیا۔ اسی کو کہا عربی نے ان الطبیب والمعلم کلاہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما۔ طبیب اور استاد کی جب احترام نہیں ہوتا تو بچے کو علم نہیں ملتا، لا ینصحان اذا ہما لم یکرما، اس کو علم کی خیرخواہی نہیں ملتی، علم سے استفادہ نہیں کر سکتا جب اس کا احترام نہیں کرتا۔ آگے کہتے ہیں فصبر بدائے کا ان جفوتا طبیب ہو، اپنے بیماری پر مرتے جا، تیری بیماری صحیح نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کو تو نے بدل کر دیا، ڈاکٹر پکڑنے کے بعد اس کو بدل نہ کرنا چاہیے، اس کے بھی دلی توجہ سے بیماری دفع ہوتی ہے مریض کی۔ پہلے زمانے میں یہ حال تھا، پہلے زمانے میں یہ حال ہوتا تھا، دوائی دینے کے بعد جب فارغ ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر اسی فہرست کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ اتنے لوگوں سے تیرے ذات پر شفا کی امید رکھ کر میں نے پیسے لیا، جیسے میرے وعدہ کو
خلاف کرنے نہ دے، سب کو شفا دے۔ تو اللہ مریدوں کو شفا دیتا تھا۔ آج کل تو پیسے لوٹنا ہے، لیلا فیلا دعا کرنا کہاں ہے، پھر بھی جتنے ہو سکے دل آزاری نہ کرے۔ اور دوسرا ہے کہ استاد وَاصْبِرْ بِجَهْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، جہالت پر صبر کر لے، ان جفوت معلمہ، استاد کو اگر تم نے جفا کر دی، اسے یہ بات کیسے صورت میں نہ کر۔ استاد کے مہمان بھی ہمارے لیے مہمان ہیں، ایسے لیے ہم چلے کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ وزیر اعظم کے ساتھ اس کا خادم بھی جائے، اس کا بھی ویزا نہیں لگتا، پہلا ویزا کے وہ مہمان ہمیں شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں ایسے بھی پیتا نہیں شام کے وقت، اس لیے استاد کو بے دل کرنے کی کوشش نہ کرو، استاد کی توجہ رکھو۔ اور تیسرے کہ ماں باپ اس کے لیے دعا کرو، بالخصوص جب بچہ بے دیکھنے لگے، کب بے دیکھتا ہے؟ 14 سال سے لے کر 17 سال کے درمیان۔ اور قرآن کریم کے پارے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، 17 پارے سے لے کر 21 پارے، مشکل پارا ہوتا ہے، پیچھے سے منزل زیادہ ہو جاتا ہے اور سبق کے کٹھن پارے آ جاتے ہیں۔ 17 پارے سے کٹھن پارے شروع ہو جاتا ہے، 16 پارے میں آسان ہے مگر متشابہ زیادہ ہے، وہ تو قابو کر لیتا ہے کسی کا۔ 17 پارہ، 18 پارہ، 19 پارہ، 20 پارہ، 21 پارے تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ یہ پارے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، یہ ان چیزوں میں جب ماں باپ بھی کوشش کرے گا، دعا کرے گا، ماں باپ کی کوشش کا حضرت مولانا شیخ العزیز صاحب، مولانا صاحب اور محمود صاحب نے مجھے بتایا، جو میں نے آپ کو بتایا، 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں صلاۃ التسبیح کی طرح ربنا حب لنا پڑھتا جا، نیت باندھ لیا، صبح رکعت کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے ربنا حب لنا 3 مرتبہ پڑھا، پھر قرأت کیا، ضم سورہ کیا، رکوع جانے سے پہلے بھی 3 مرتبہ پڑھا، پھر رکوع میں 3 مرتبہ پڑھو، رکوع کے تسبیح کے علاوہ قوما میں 3 مرتبہ، پھر سجدہ اول میں 3 مرتبہ، جلسہ میں 3 مرتبہ، سجدہ ثانی میں 3 مرتبہ، پھر جب رکعت ثانیہ کے لیے اٹھو قرأت شروع کرنے سے 3 مرتبہ، جیسے صلاۃ التسبیح انسان پڑھتا ہے، اسی طرح 4 رکعت نماز پڑھے۔ اگر غیر عالم ہے اور غیر حافظ ہے، اگر ماں باپ حافظ ہے تو پہلے رکعت میں رسول اللہ نے ترمذی میں حدیث ہے کیا تبارک الذی پڑھے، سورہ دخان پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، علی من سجدہ پڑھے، 4 رکعت 3 سورتوں سے پڑھے، اور جمعہ کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 2 جمعہ گزرنے نہیں پایا، پہلے ایک آیت یاد کرتا تھا، بھول جاتا تھا، حدیث سنتا یاد ہو جاتا، اب تو حرف یوں یاد ہو گیا، گویا کہ میں دیکھ دیکھ کر حدیث پڑھ رہا ہوں، دیکھتے سب۔ اس لیے آپ کو بھی میں خیری طور پر یہ طریقہ بتایا، جبکہ عام طریقہ یہ بتایا نہیں جاتا۔ مہینوں میں سے مابین العشاء وقت لو، یہ سحر کا وقت اور مابین العشاء، یہ دونوں رات کے مبارک اوقات ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ان دونوں اوقات کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی تعریف آئی قرآن کریم میں، حدیث میں۔ جو مابین العشاء کو زندہ رکھتا ہے، احیاء لیلہ کا ثواب برابر ملتا ہے۔ جو کمزور آدمی ہے پورے رات احیاء نہیں کر سکتا، اگر شوق کا احیاء کرے، وہ اس شوق کو پورا کیسے کرے گا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا پوری رات، زندگی میں پوری کیسے، کوئی ایک رات اللہ کے سامنے شب گزاری تو کرنا چاہیے، وہ کیسے کرے گا؟ کم ہمت ہے تو مابین العشاء کو احیاء کرے، کیسی مسجد میں چلا جا، جب لوگ چلے جائیں مغرب کے بعد یہ نفل نماز میں لگ جائے، کیسے کونے میں کھڑے ہو۔ گھر میں اطمینان والا، ہر گھر میں جگہ نہیں ہوتی، بچوں کی تنگی منگی ہوتی ہے، تو اصل ہے اطمینان قلب۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نفل پڑھنا ثواب مسجد میں ہے یا گھر میں، اس میں اختلاف اقوال مع دلائل ذکر کیا، اور اصل حدیث سے معلوم ہوتا گھر ہے،
نفل کام. لیکن علامہ شامی نے تحقیق دی نہیں، بنیادی طور پر گھر نہیں، مقصد رسول اللہ کا اطمینان ہے. لہٰذا گھر میں اگر اطمینان قلبی نہ ہو، تنگی کی وجہ سے، بچوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے مسجد افضل ہے نفل پڑھنا، کیونکہ مقصد کیا کمانی نا. اس لیے اس طرح ماں باپ کی طرف سے ہو گیا کوشش، دعا بھی ہے، عملی طور پر کوشش ہے، استاد کی توجہ دلائی، بچے کو مرحمت سے اس کے خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جہاں تک جائز ہے، اپنے بیسات میں ہے. تینوں طرف سے جب ہو گیا اللہ کی رحمت سے اب کھانا پک جائے گا. کھانا پک جائے گا. کھانے کے لیے 3 پتھر ہوتا ہے. دیہاتی لوگ جب پہاڑ میں جاتے ہیں کھانا پکا 3 پتھر پر ہنڈی رکھتا ہے. کیا خیال ہے نا؟ 4 کی ضرورت نہیں، 3. یہ انگلی دیکھو، اب ہنڈی آئے گی نا، اب کھانا پک جائے گا. اب بچہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر قسمت میں ہے. اگر قسمت میں ہے بچہ صحیح ہو جائے گا. 3 پتھر ہو گیا. جب رکھا ہنڈی ادھر ادھر گرے گا نہیں، اب حرکت نہیں کرے گا، کھانا صحیح معنی میں پک جائے گا. بچے کی زندگی سدھر جائے گی اگر قسمت میں بھی نہ ہو. نوح علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرح، لوط علیہ السلام کے بیوی کی طرح، تو وہ تو الگ بات ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں. ہمیں تو محنت کر کے دیکھنا چاہیے قسمت ہماری کس حالت کس طرح. اس لیے تربیت اولاد نہایت اہم سے اہم ہے، بالخصوص اس زمانے میں جبکہ فساد زمانہ ہے، بلکہ فساد زمانہ ہے. معاشرہ ٹھیک نہیں، اخلاق صحیح نہیں. معاشرہ ٹھیک نہیں کہ مانا بے حیائی کیا عام رواج ہو گیا. موبائل کے ذریعے سے گلی کوچوں میں، گھروں میں ایک ایک حالت. میں نے کچھ دن پہلے تخصص والوں سے 2 تخصص جو موبائل اخذ کیا، ضبط کر لیا، یہ غلط استعمال کر رہا بے وقت، پرواہ نہیں ہوں گے، اس لیے ان کے پاس اور بھی ہوگا. اب 2-4 دن کے بعد آ کر اپنے مالیت کے اعتبار سے سوال کرنے لگا، تو 2-4 دن رکھ کر ضبط کر کے کچھ نہ کچھ کہہ کر واپس دے دیا. اس لیے زمانہ بڑا فساد کا ہے، بڑے فتنہ کا ہے. اس میں صحیح معنی میں قرآن حدیث جو اللہ کا نور ہے نا، محبت وہی اللہ جل شانہ نے جس کو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان چیزوں کی حفاظت قدرتی طور پر ہو جائے، یہ تو اللہ کا شکر ہے. ورنہ بہت درد سر، بہت درد سر، بہت درد سر، بہت درد سر. پورے زندگی کی کوشش کے بعد ایک لڑکا بھی صحیح بن گیا، بس ستارہ چمک گیا. فجر کے پہلے ایک ستارہ نکلتا ہے یہاں سے، بڑا اجالا. سحری سے پہلے آدھے گھنٹہ فجر صبح صادق ہونے سے پہلے ایک مشرق سے، ابھی موسم سرما میں دیکھ لینا، آج ہی دیکھ لینا، اب وہ طلوع ہونا شروع ہو گیا. اس کی وہ چاند کی طرح چمک ہوتا ہے، بڑا ستارہ ہوتا ہے. اس کی مثال بڑا ستارہ اس وقت آسمان میں نہیں ہو، بہت بڑا ستارہ. اس لیے پوری محنت کرنے کے بعد ایک لڑکی بھی اگر صحیح ہو جائے وہ ستارہ ہے، آسمان کا ستارہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب عنایت فرمایا اولاد کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے ابھی بتایا سورت پڑھ کر لقمان حکیم نے 3 آیات میں 3 جو ہے نصیحتی بچے کو فرمائے. ایک عقائد کے تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے، اور ایک ہے اعمال بدنیہ نماز کے لیے. دوسرا ایک ہے معاشرتی معاملات میں، معاشرتی معاملات 2 آیات ذکر کرتا ہے. اور آخر والا ہے ولا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اخلاق معاشرتی نصیحت زیادہ ان 4 آیاتوں میں، اور عقائدی ایک ہے، نماز کے لیے ایک ہے نا، ایک ہے، مگر معاشرہ کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. تو معلوم ہوا
معاشرے کا بہت بڑا دخل ہے لڑکے کے بالخصوص ایسے. اس لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کی طرف سے ہمارے لیے 3 دشمن ہیں ایمان اسلام کے. نمبر 1 شیطان، نمبر 2 نفس ہمارا، تیسرا برا ماحول. ماحول اچھا ہو تو بھی اچھا ہے، اثر کرتا ہے، مگر برے ماحول زیادہ ہو تو اچھے ماحول کم اثر کرنا شروع کرتا ہے، اس کے اثرات کی وجہ سے، اس کے نحوست کی وجہ سے پھر بھی اثر کرتا ہے. اور برے ماحول تو مؤثر ہوتا ہی ہے، تو برا ہے ہی. کیسے ہوتا ہے؟ بزرگوں نے ایک مثال دی، ابھی اذان ہو جائے سن لو جلدی جلدی. چھوٹا بچہ ہے، 2 سال ہوا، تھوڑا سا چل کر سیکھتا ہے تو 2 سال کے بعد تھوڑا سا وہ بولنا شروع ہوتا، تھوڑی بہت 2-2.5 سال کے بعد 3 سال میں بولنا شروع ہوتا. آگے 3 سال میں 2.5 سال میں کسی مکتب نہیں جاتا، مدرسہ نہیں جاتا، کسی سے تعلیم نہیں لیتا، تعلیم کی بظاہر صلاحیت نہیں، لیکن وہ تعلیم لے کر مکمل ہو گیا. کیا تعلیم لے کر مکمل ہو گیا؟ وہ اعمال اور اخلاق اور زبان، اعمال اخلاق اور زبان نظر نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا بچہ آج پیدا ہوا، آج سے وہ اخلاقی اثر لے گا. ماں باپ کو فرمایا کبھی بھی ننگا نہ ہونا بچوں کے سامنے. کتنی بچہ نہ سمجھ ہو اس کا اثر پڑے گا اس کے سینے پہ، وہ بڑے ہو کر ظاہر کرے گا، وہ بیج بوئے گا. وہ ہارون رشید کمرے میں پھول رکھتا تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا، تاکہ پھول کے اثرات بچوں کے ذہن میں کچھ نما، ہر وقت معطر رکھتا تھا. اچھے اچھے کھلونے، اچھے چیزیں رکھتا تھا تاکہ بچے کی نظر اس میں پڑے. بچوں کو کھلونا دینے کا ایک مقصد یہ ہے بچے کے اخلاق بنانا. اور آج کل سمجھتا نہیں مقصد کیا کھلونے دینے کا، بچہ اور بد اخلاق بنتا. کیا کہنا تھا، کیا کہہ رہا تھا، جلدی جلدی ابھی بتا. کیسے اثر ہوتا ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ گھر کے اندر اس نے زبان لے لیا. کیسے زبان لیا؟ اگر بنگالی کا بچہ ہے تو بنگالی بولنا شروع کرے گا 3 سال کے بعد. عربی کا بچہ ہے عربی بولنا شروع کرے گا. پشتو کا بچہ ہے پشتو بولنا شروع کرے گا. نہیں کرے گا تو اس نے کون سے مدرسے میں تعلیم لی زبان کی؟ دیکھو گھر میں چونکہ وہی زبان بولی جاتی ہے تو وہی زبان اس نے لے لیا تو صلاحیت آ گئی نا، پکا صلاحیت آ گئی. 4 سال کے اندر صحیح بولتا ہے، مذکر مؤنث جمع واحد سب کو تصحیح کر کے وہ بولتا ہے. ماں کو ماں، ماں کو کبھی باپ نہیں کہتا، باپ کو کبھی ماں نہیں کہتا. کتنے فرق، امتیاز تربیت کے اعتبار سے آ گئی صلاحیت. دیکھو نا یہ ماحول گھر کے ماحول نے اس کو گویا کہ ایک معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر کامل مکمل بنا دیا. جب کامل مکمل صلاحیت اندر ہوتی ہے اب زبان سے نکلنا شروع ہوتا ہے. بات زبان سے اندر جب پکا ہو جاتا ہے تو باہر سے زبان سے زبان راستہ ہے دل کا سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی آپ بچوں کے تربیت زیادہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.